اچھا جی، احرام باندھنے کے لیے غسل یا وضو کا حکم۔ تو جب کوئی شخص احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو وہ پہلے غسل کر لے یا وضو کر لے، لیکن غسل کرنا افضل ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنے احرام کی وجہ سے جو ہے وہ غسل فرمایا تھا۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ غسل کرنا افضل ہے تو وضو اس کے قائم مقام نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ آپ نے فرمایا کہ اگر غسل نہ کرے تو وضو کرے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے غسل کا حکم واجب ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ نفاذت حاصل کرنے کے لیے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے اگر عورت کو حیض یا نفاس کا خون آ گیا تو اس کو بھی غسل کرنے کا حکم دیا گیا، اگرچہ اس غسل سے اس عورت کا فرض غسل ادا نہیں ہوگا کیونکہ انقطاع دم سے پہلے تو غسل کرنا اس کو پاک نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے حیض کا یا نفاس کا خون بند نہیں ہو سکتا۔ پس جب احرام سے پہلے غسل واجب نہیں ہے بلکہ نظافت کے لیے ہے تو وضو اس کے قائم مقام ہو جائے گا۔ جیسے جمعے میں اگر غسل نہ کیا تو وضو کر لیا تو وہ برابر ہو جائے گا، لیکن افضل کیا ہے کہ غسل کر لے، ٹھیک ہے۔ غسل کے اندر وضو کی نزاکت زیادہ ہے، اور دوسری یہ بات کہ نبی علیہ السلام نے خود بھی احرام سے پہلے غسل فرمایا، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہم غسل کر لیں، لیکن اگر نہیں کر پائے تو وضو کافی ہو جائے گا۔ اب احرام کے کپڑے، تو مسئلہ یہ ہے کہ غسل کے بعد احرام کے 2 کپڑے ازار اور چادر زیب تن کرے، اور دونوں کپڑے خواہ نئے ہوں یا دھلے ہوئے ہوں۔ ازار تو ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہو، اور چادر ایسی ہو کہ جو پیٹھ، دونوں کندھوں اور سینے پر ہو، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احرام میں انہی 2 کپڑوں کو استعمال کیا، اور عقلی دلیل یہ ہے کہ محرم کے واسطے سلا ہوا کپڑا پہننا تو ممنوع ہے، اور یہ بھی ہے کہ ستر عورت اور گرمی اور سردی کا دور کرنا بھی ضروری ہے۔ تو بس یہ دونوں باتیں اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہیں جو بیان کی گئی ہیں کہ ازار اور ردا کی صورت میں سلے ہوئے کپڑے پہننے سے بھی بچ گیا اور ستر عورت بھی ہو گیا، تو ایک حد تک گرمی اور سردی سے بھی حفاظت ہو گئی۔ تو صاحب کتاب یہاں پر یہی فرماتے ہیں کہ احرام کے کپڑوں کا دھلا ہوا ہونا اگرچہ کافی ہے لیکن نئے کپڑے پہننا افضل ہے، کیونکہ نئے کپڑے طہارت سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے کہ ابھی تک انہیں کوئی ظاہری نجاست نہیں لگی۔ اگر آپ نے دھلے ہوئے کپڑے پہن لیے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن افضل بات یہ ہے کہ آپ اگر افورڈ کر سکتے ہو تو وہ نئے کپڑے پہن لو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ احرام کی 2 رکعتوں کا حکم، جب احرام باندھنے کا ارادہ ہو تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، لیکن یہ 2 رکعت وقت مکروہ میں نہ پڑھے۔ اگر احرام باندھنے سے پہلے فرض نماز پڑھی تو یہ فرض نماز پڑھنا 2 رکعت احرام سے کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی نماز پڑھ لی سمجھو ادا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب حضرت جابر کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے احرام باندھنے کے وقت مقام ذوالحلیفہ میں 2 رکعت نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہی بات جو ہے وہ بہت سے حضرات سے بھی منقول ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول خدا حج کے ارادے سے جب نکل کر چلے، بس جب مسجد ذوالحلیفہ میں 2 رکعت نماز پڑھی تو اسی بیٹھک میں حج واجب کیا، یعنی احرام باندھا۔ تو اس روایت سے ثابت ہو گیا کہ احرام باندھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے، اور ان دونوں رکعتوں میں ویسے ہی اختیار ہے سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن کا جو حصہ چاہے پڑھ لے، مگر افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ کافرون پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھے، کیونکہ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فعل کے ساتھ تبرک حاصل کرنے کی سعادت ہو جائے گی، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے مطابق عمل کرنا جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسی طرح عمل کیا ہے۔ تو آپ کر لو گے تو آپ بھی نبی علیہ السلام کا تبرک بھی آپ کو کیا ہو جائے گا، حاصل ہو جائے گا۔ اب صاحب قدوری نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر جب فقط حج کے احرام کا ارادہ کیا تو یہ دعا کرے کہ خدایا میرا ارادہ حج کرنے کا ہے، میرے لیے اس کو آسان فرما اور میری طرف سے اس کو قبول فرما۔ آسانی کی دعا اس لیے کرے کہ حج ایک عظیم عبادت ہے، اس میں بڑی مشقت ہے۔ مشقت اس لیے ہے کہ حج کسی ایک وقت میں ادا نہیں کیا جا سکتا بلکہ 8 ذی الحجہ سے لے کر 13-14 ذی الحجہ تک جو ہے وہ مختلف اوقات میں ادا کیا جاتا ہے، تو کسی ایک جگہ پر ادا نہیں ہوتا بلکہ مختلف مقامات پر حاضر ہو کر ادا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی میدان عرفات میں کھلے آسمان کے نیچے وقوف کرنا پڑتا، تو کبھی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر چکر لگانے پڑتے ہیں، کبھی رات مزدلفہ میں گزارنی پڑتی تو کبھی دن منی کی جو ہے وہ وادیوں میں گزارنا پڑتا ہے، کبھی حیرت ناک بھیڑ
بہار میں رمی و جمار کرتا ہے، کبھی تپتی ہوئی دھوپ میں بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، تو پس ان وجوہات سے حج ادا کرنے میں انتہائی مشقت ہے، تو بالیقین آسانی اور سہولت کے ساتھ حج کا فریضہ حاصل ہونے کی دعا کرنا مستحب ہوگا، اور قبولیت کی دعا اس لیے کرے کہ ہر عبادت کا قبول ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ کے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام بار بار یہ دعا کرتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ البتہ فرض نماز ادا کرنے کے لیے اس قسم کی دعا نہیں ہے، کیونکہ نماز کی ادائیگی مختصر سے وقت میں ایک جگہ پر ہو جاتی ہے، اس لیے نماز ادا کرنا آسان ہوا۔ اب چونکہ نماز کا ادا کرنا آسان ہے، اس لیے آسانی کی دعا کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے، لیکن حج ایک مشقت والا عمل ہے، تو اس کے لیے دعا کرنا ضروری ہے۔